بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ حسن نظامی کا لکھا ہوا تیسرا سبق فاقے کا روزہ، جو کہ ایک دہلی کے بادشاہ تاجدار کا مطلب بادشاہ اس کے کنبے کی سرگزشت ہے، یعنی آپ بیتی ہے۔ حسن نظامی کے بارے میں: پیدائش 1863 دہلی، وفات جولائی 1955 دہلی۔ تصانیف میں بیگمات کے آنسو، غدر دہلی کے افسانے، سپارہ دل، دہلی کی آخری شمع۔ یہ نام یاد رکھنے ہوں گے آپ کو شارٹ آنسرز میں یا آبجیکٹیوز میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ شروع کے پیراگراف میں جو ہے وہ اس وقت کے واقعات بتائے گئے ہیں جب دہلی زندہ تھا، یعنی حکومت قائم تھی مسلمانوں کی، اور جھنڈے پر تیموریوں کا نشان لہرا رہا تھا۔ تو اس وقت کا واقعہ ہے جو مرزا سلیم بہادر کی زبان سے بیان کیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر کے بھائی تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ ہم آرام سے بیٹھے رہے، دوستوں میں بیٹھے رہتے تھے، زنان خانہ سے میں جو قرآن عبادت کرنے والے لوگ تھے وہ تنگ ہوتے تھے اور ہمارے گانے بجانے پر اعتراض کرتے تھے، یعنی وہ اپنے عیاشیوں کے دن بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ گانے بجانے میں لگے رہتے تھے اور کوئی باقی وقت ہم بور ہوا کرتے تھے۔ یہ تفریحی عادت نہیں چھوٹ سکتی تھی۔ تو جب ان کو ڈانٹ ٹپٹ ہوئی گھر سے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں، تو ان کے دوست نے مشورہ دیا کہ جامع مسجد چلتے ہیں، وہاں کے نظارے کرتے ہیں، تفریح کرنی ہے نا، کوئی اور کام تو ہے نہیں، بادشاہت میں عیاشیوں میں وقت گزر رہا ہے۔ وہاں پہنچے، وہاں کا منظر کشی اس پیراگراف میں کی گئی ہے کہ قرآن پڑھے جا رہے تھے، حفاظ قرآن دہرا رہے تھے، فقہی مسائل پہ بحث ہو رہی تھی، ہزاروں لوگ سن رہے تھے۔ اس طرح اللہ والوں کا ہجوم تھا مسجد میں۔ اس کے بعد جناب اب یہ نظارہ تو ان کے لیے بالکل نیا تھا، تو وہ ان کو بہت مزہ آیا، اور وہاں جب ٹھہرے تو پتہ چلا افطاری کا وقت ہو گیا۔ اس پیراگراف میں افطاری کی تمام چیزوں کے بارے میں، خوان اور کن لوگوں نے بھیجی، عمرہ نے بھیجی، ان کی بیگمات نے کس طرح مکلف سجا ہوا سامان اور اچھے پکوان بھیجے گئے، ان کا ذکر ہے۔ اگلے پیراگراف میں انہوں نے ان کے اوپر ان چیزوں کا دینی چرچے کے ساتھ ساتھ شان و شوکت کا بڑا اثر ہوا، اور وہ روزانہ اس میں ان کو مزہ آنے لگا، وہ جانے لگے۔ سحری اور افطاری ساروں کا وہ دیکھا جاتا ہے، اس میں ان کو بہت چہل پہل اور مزہ آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کا ان کے ساتھ جو ہے مرزا سلیم کے ساتھ ان کے بھانجے ہوا کرتے تھے، مرزا نوشاہ، ان کی روداد، ان کی سرگزشت، ان کی آپ بیتی، جو اس وقت تو نوعمر تھے، لیکن اس کے بعد کے وقت میں جب انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی اور مسلمانوں سے حکومت لے لی گئی، تو ان کے پاس تو اب کچھ کھانے کو نہیں بچا، کچھ رہنے کو نہیں بچا، فوج ان کے پیچھے تھی، قلعہ برباد ہو گیا تھا، دہلی برباد ہو گئی تھی، امیروں کو پھانسی مل گئی، گھر اجڑ گئے، جو بیگمات تھیں، نوابزادیاں تھیں، وہ باما گیری کرنے لگی، نوکرانی بن گئیں، اور اس طرح ساری شان و شوکت ختم ہو گئی۔ تو اس وقت کے واقعات مرزا نوشاہ بیان کر رہے ہیں، جو اس وقت دہلی جب آباد تھی اس وقت وہ بہت چھوٹے تھے، مگر اب ان کو جو ہے وہ بڑا دکھ ہو رہا ہے، ان کی آنسو آ جاتے ہیں وہ حالات بیان کرتے ہوئے کہ کس طرح انگریزی توپوں نے، کرچوں نے، سنگینوں نے، تکمانہ چوڑ نے ان سے ہاتھ سے تخت لیا، تاج لیا، گولیاں برسیں، عورتیں بے گھر، بچے لاوارث، بے یاد اور مددگار، بادشاہ بھی نکل گئے، تو یہ بھی ان کو بھی جو ہے جان بچا کے بھاگنا پڑا، کیونکہ یہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور شاہی خاندان کے پیچھے فوج لگی پڑی تھی تاکہ ان کو زندہ نہ چھوڑا جائے، تاکہ وہ بعد میں حکومت کے لیے اپنی طاقت استعمال نہ کر سکیں۔ تو وہ اپنی بڑی والدہ کمسن بہن، کمسن مانے چھوٹی بہن، بہت چھوٹی سی کم عمر بہن، اور بیوی کے ساتھ بھاگے رتھوں میں، 2 رتھیں تھیں ان کے پاس، 2 گھوڑا گاڑی تھی، اور وہاں سے انہوں نے پہلے وہ غازی آباد جانا چاہا، لیکن وہاں پر انگریزی لشکر وہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا، تو وہاں سے پھر واپس بھاگے قطب، رات کو آرام کیا، راستے میں ان سے لوٹ مار کر لی گئی۔ ظاہر بات ہے کہ اوروں کو بھی بے سر و سامانی اور بھوک اور پریشانی کا سامنا ہے، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو وہ دوسروں کا لوٹ لیتے ہیں۔ اب جنگل میں 2-3 عورتیں تھیں، وہ بھی ایک بوڑھی، ایک چھوٹی بیمار، اور ایک جو ہے بہت ہی چھوٹی کمزور۔ دکھ ہوتا تھا لیکن کیا کریں،
سب کچھ لٹ چکا تھا، عیاشیوں کے دن ختم ہو گئے تھے، دشمن جنگلوں میں بھی ساتھ ساتھ تھے، سایہ نظر نہیں آتا تھا، سب ڈر رہے تھے۔ اس پیراگراف میں اس خوف کے منظر کش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ جب والدہ روتی تھیں تو پرانا وقت یاد کرتی تھیں اور کہتی تھی کہ اب ہم جو بادشاہ تاجور تھے، یعنی تاج پہننے والے حکمران تھے، وہ ٹھوکروں پر آ گئے تھے، بے بسی تھی، جن سے لوگ ڈرتے تھے۔ چنگیز خان کی نسل تھی، بابر کی مطلب مغل خاندان کی، وہ اب جو ہیں خود اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مصیبت میں کہیں جگہ نہیں مل رہی ہے۔ یہ سارا منظر کشی کی گئی ہے۔ اس کے بعد کے پیراگراف میں بتایا گیا کہ بارش کا موسم بھی بیچ میں راستے میں آ گیا، بخار بیماری بھی آ گئی، لیکن علاج اور دواؤں کا کچھ پتہ نہیں تھا، خود ہی لوٹ پیٹ کر ٹھیک ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، اور سخت تکلیف اٹھائی، پانی بھر گیا، بارش ہوئی تو جنگل میں پانی بھر گیا، جنگل کے نالے سے گاؤں میں، اور اس کے بعد وہ اور مصیبت ہو گئی، چارپائیاں گیلی ہو گئیں، چھپر میں بٹھایا گیا، اوپر بانس کی پلرز کے اوپر جو چھت بنی ہوئی تھی پھوس کی، اس پر بٹھایا گیا، لیکن سارا کھانا اور اوڑھنا بچھونا سب ختم ہو گیا، اب کھانے کو کچھ نہیں تھا، مانگنے کی عادت نہیں تھی، لحاظ آتا تھا، شرم آتی تھی۔ تو پھر ایسے میں کیا ہوا کہ کسی گاؤں کے چودھری نے جو ہے ان کو کچھ کھانا بھجوا دیا، زکوٰۃ خرچہ ایسی، تو 1 روپے کا آٹا کسی نے دلوا دیا، وہ اس سے کچھ عرصہ گزارا ہوا، اتنے میں رمضان آ گئے، آٹا ختم ہو گیا، کچھ نہیں تھا شام کو کھانے کے لیے، تو روزہ پانی سے کھول لیا۔ والدہ صاحب بھی خاموش تھی مگر دکھ میں بہت تھیں کہ اس طرح پانی پی کر روزہ کھولا گیا ہے، مگر نڈھال کچھ کر نہیں سکتے، بے بس۔ اتنے میں رات گزر گئی تو سحری کا وقت ہو گیا، اب سحری میں بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا تو پانی پی کے انہوں نے روزہ رکھ لیا، دعا وغیرہ مانگی اور اپنی تکالیف کو اللہ سے بیان کیا کہ محتاجوں کو ہم کھانا دیا کرتے تھے، آج ایک ایک دانے کو ہم بچا ہیں، بچی نے بھی کچھ نہیں کھایا جو سب سے چھوٹی تھی، اور اس طرح وہ روزے کا دن بھی بغیر سحری کیے پانی پر رکھ کر گزر گیا۔ اس کو ہم نے فاقے کا روزہ کہا، یعنی ایسا روزہ جس میں کچھ کھایا نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرے دن جو ہے شام کے وقت، دوسرے روزے کی شام کو جو ہے وہ دودھ اور میٹھے چاول آ گئے کہ ان کے یہاں نیاز بٹی تھی، لنگر بٹا تھا، کھانا ہے، 5 روپے کی زکوٰۃ ہے، تو یہ سب انہوں نے نقد ملا۔ تو وہ جو مرزا نوشہ تھے وہ تو خوش ہوئے، لیکن بیگم کو بہت دکھ ہوا، والدہ کو، کیونکہ وہ تو حکمران خاندان کی تھیں اور اچھا وقت گزار چکی تھیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا، جو بھی صدقہ خیرات ملا تھا اسی پر گزارا کرنا تھا، اور اسی ذریعے انہوں نے جو ہے وہ خاموشی سے اللہ کی رضا سمجھ کر روزہ کھولا اور آٹا منگوا کر یہ مہینے رمضان کا گزر گیا جو 5 روپے کا ملے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کچھ عرصہ یہ 6 مہینے وہاں رہے، پھر دہلی آ گئے، والدہ کا انتقال ہو گیا، بہن کی شادی ہو گئی، ظاہر بات ہے کچھ کمائی، شہر آ گئے ہوں گے، اسٹیبلٹی آ گئی شہر میں تو ان کو پیسے ملے ہوں گے۔ اس کے بعد انگریزی سرکار نے 5 روپے کی پینشن دے دی اور اسی پر گزارا کرتے رہے، یعنی جب آپ حکومت میں تھے۔ اس سے ہم یہ بھی 2 چیزیں سیکھ سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ انگریزوں نے جو ہم پر حملہ کیا وہ ایک دھوکہ دہی تکمانہ جوڑ توڑ تھی، اور پھر پاور کے ذریعے اس پر انہوں نے کیا، اور ہم نے بھی اپنا سب کچھ ان کو دے کر عیاشیوں میں پڑ گئے، آرام سے ان پر بھروسہ کر لیا، اس سے ان کی ہمت بڑھی اور انہوں نے آپ کا تخت چھین لیا۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں یا آپ کسی اچھے کھاتے پیتے گھرانوں سے ہوتے ہیں تو آپ نوکری اور کاروبار کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے، اور اس سلسلے میں جب کوئی مشکل پڑ جائے تو پھر آپ کو صدقے خیرات اور بھیک پر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ یہ دونوں باتوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا، اور بہرحال یہ وقت گزر گیا۔ آج بھی مسلمان جو ہے اپنے آپ کو بنانے، اپنی ایبلٹی، اپنی پاور کو بڑھانے کے بجائے جو وقت مل گیا اس میں عیاشی کر رہے ہیں، ویڈیو کھیل رہے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں، موبائل کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں دوستوں کے ساتھ، ون ویلنگ کر رہے ہیں، یہ سب کرتے رہتے ہیں، تفریح کر رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، مگر پڑھائی اور اپنے آپ کو نہیں بناتے۔
نیکسٹ میں ہم مشق سوالات کریں